بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کے لیے سب کچھ اچھا نہیں ہے، یعنی پرائم منسٹر لیے بھی اچھا نہیں گا پائے نا۔ معاملہ کیا ہے اس پر آگے جا کے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران احمد خان نیازی جنہوں نے قوم یوتھ کو، ظاہر ہے جو سمجھدار آدمی ہے اس کو تو اس بات کا پتہ تھا، اور وہ سمجھدار جو ہیں انہوں نے ڈے فرسٹ سے رولا پانا شروع کرتا سی کہ وہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، یہ چیٹ کر رہا ہے، یہ قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، یہ بندہ پاکستان کو انٹرنیشنل سطح کے اوپر تنہائی کا شکار کر رہا ہے، یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ یہ جو تھے اپنا ڈاکٹر صاحب اسرار احمد صاحب، ان کی تھیوری صحیح ثابت ہو رہی ہے، اے بھائی یودھیا وک گیا۔ یہ ساری گفتگو ان لوگوں نے تبھی شروع کر دی تھی جب عمران احمد خان نیازی نے ایک خط نکال کے ہوا میں لہرایا اور کہا کہ میرے کول ایک ایسی ایٹم ہے کہ میں تو دساں تے لگ سمجھ جاوے کہ ہو کی رہا میرے نال۔ اور پھر وہاں سے وہ ذوالفقار علی بھٹو اور پھر جناب امریکی سازش اور جناب ڈونلڈ لو تے پھر جناب چیزیں مختلف وہ بیان کرتے چلے گئے، اور ساری غصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب میری نوکری جا رہی ہے، یعنی میں پرائم منسٹرشپ سے فارغ ہو رہا ہوں تو انہوں کیسے تے پانا ہے۔ پہلوان جو ہیں وہ بدماش یا دلیر یا جگرے یا جناب کے کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے اتنے ہیں کہ جب تک جنرل باجوہ صاحب برسر اقتدار رہے ہیں، یعنی وہ پاور میں تھے، تب تک پائیں جنہوں نے بھیگی بلی بنے ہوئے میاؤں میاؤں کرتے سن اگے پیچھے، ترلے منتاں واسطے کہ خدا دا واسطے ساڈے ملاقات کر لے اور سانوں کو خیر پا دے۔ یہ ان کا باقاعدہ ترلا ہوتا تھا۔ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ چیف ترلا تھے اس ترلا ممکن ہے، وہ جناب ترلا ڈالتے تھے ان کی طرف سے جا کے، اور پھر ان کے ترلوں کے اوپر 2 دفعہ ملاقات بھی ہوئی، یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو عمران احمد خان نیازی صاحب نے اس ملاقات میں کہا تھا کہ میں آپ کو تو نہیں کہتا میر جعفر ویر صاحب، میں تو نواز شریف شہباز شریف کو کہنا۔ اچھا، اب یہ سارا جو کچھ عمران خان صاحب اب کر رہے ہیں وہ جناب اس وقت کر رہے ہیں جب جنرل باجوہ صاحب اقتدار میں نہیں ہیں۔ وہاں سے جو امریکی سائفر، امریکی سازش، ہم کو غلام ہیں، غلامی نامنظور، اے جنیاں ایٹماں انہیں چھڑیاں نہ پائن نے اور قوم یوتھ نے خریدیاں، یعنی چنگے بھلے پیسے دے کے خریدیاں، اور ویسے لوگوں کا فائدہ بھی ہوا۔ یہ جو ہمارے بیوٹی پارلرز ہیں بیچارے بند پہ رہتے سن، چونکہ بہت ساری خواتین اور بہت سارے مرد، میں مردوں پہ خاص طور پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ اگر صرف میں خواتین کے میک اپ پہ اعتراض کروں گا تو وہ امریکہ تو ایک خاتون دا مینوں وائس کال آ جائے گی، وائس میسیج آ جائے گا اور مینوں کافی سنائے گی وہ، اور ادروائز بھی جو ہیں ہمارے وجاہت مسعود صاحب ان کو بہت اعتراض ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے مردوں کے میک اپ پر بھی آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اتنے جڑے جاندے نا پائے نو مرد بھی میک اپ کر دے، میں آپ کو بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جو قوم یوتھ کے بابے بابی ہیں نا، وہ انہوں نے پوائنٹ چنگیاں دیہڑیاں لوائیاں، یہ جو ہیں بیوٹی پارلرز والے۔ تو عمران خان نے امریکی غلامی بیچی، امریکہ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت بیچی، سامراج جیسے الفاظ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے یوتھیاز نے بولے، یقین کریں ان میں سے 90% کو، ایون عمران خان کو نہیں پتا سامراج کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں شرط لاڑنے تیار رہے تھے، لیکن باہر انہوں نے بولے کیونکہ ان کو جو لیفٹ والے پاسے حکم آئے کو 2-4 دانے ادھر گئے سن نا، یہ شبلی افراد، ظاہر ہے ان کے والد صاحب لیفٹ کی موومنٹ کے تھے، ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک خاندانی رابطہ تھا، تو یہ ہوئی شہوان انہوں نے تھوڑی بہتیاں پتہ، انہوں نے پائیں انہوں نے منہ پاتیاں وہ پائی نے کہنے شروع کرتی ہیں۔ اب ادھر سے وہ لے گئے ہیں یو ٹرن کل سے، اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب وہ کرنے جا رہے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ کے خلاف چورن بیچیں گے، ان کے خلاف جو ایک نیا سودا ہے وہ بیچیں گے، اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ایک تاثر ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جنرل باجوہ نے انہوں نے اخلیہ نشانے دیتے۔ اس سے وہ 2 مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مقصد ان کا یہ ہے کہ جناب ہمارا پبلک کے اندر امیج بنایا رہے کہ اسی تے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، کیونکہ جو حالات ہیں پاکستان کے اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے اس کو سر لوگ ذرا زیادہ پسند کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں لیکن لوگ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ جناب جنرل باجوہ کے اوپر نیٹ پریکٹس کر کے وہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی
جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب تسی اگر میرے نال لو نہ لائی، تسی میرے نال مبتا نہ پائیاں گوڑیاں سچیاں پکیاں قسم دیاں، تو پھر جو میں جنرل باجوہ نہ کر رہے ہیں میری ٹیم تاڑ نہ کرے گی۔ یہ ان کی جو عادت ہے، یہ اس لیے ان کو یقین ہے یہ وار کارگر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے وہ جنرل باجوہ کے اوپر یہ وار کر چکے، اور جنرل باجوہ کو انہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ان کی جو میڈیا ٹیم تھی انہوں نے جنرل باجوہ کی فیملی کی تصاویر لگا کے باقاعدہ ننگی گالیاں اور جان سے مارنے کی دھمکیاں ٹویٹر کے اوپر سرے عام چلی۔ جنرل باجوہ نے پائن کچھ نہیں کیتا، لوگ کہتے ہیں وہ انڈر پریشر آ گئے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ شریف تھے، لوگ کہتے ہیں جناب وہ انٹلیکچوئل یا جرنیل تھی، وہ لڑنے والا ہے ہی نہیں سی۔ یہ باتیں لوگ کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن واقعہ یہ ہے، یہ امر واقعہ یہ ہے، اور جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی تھا کہ عمران خان کسی نے پائن انگل بھی نہیں لائی۔ وہ پائن سکون.com دے نال جڑانا اپنے بیٹھ کے بنکر میں ہر ایک کے اوپر فائر کرتے رہے۔ انہوں پائن کوئی ہوا والا جہاز بھی نہیں گیا، وہ بچے کاغذ سے بنا کے اڑاتے ہیں نا، وہ والا جہاز بھی کسی نے نہیں سٹیا، وہ آپ ہی سارا کچھ کراندے رہے۔ پھر جنرل باجوہ صاحب نے یہاں تک بات نہیں کی بلکہ ان کو ریلیف دلواتے رہے۔ یہ جو مریم نواز شریف صاحب ہیں یہ کہتی رہی ہیں، انہوں نے اب بھی کہا ہے، انہوں نے کہا یہ 28 نومبر کے بعد ہماری حکومت ہے پائن، اس تو پہلے عمران خان کے ہم حمایتی اقتدار میں تھے۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں مریم صاحبہ، لگتا ہے یہ بھی وہ ہے جو اقتدار سے، ذرا چیک چک کرو کہ کونے خدراں دے وچ نا کوئی ایک دے دو چار دانے ہیگے جے یہ بھی اڑے، وہ آپ کو جو جب لگ جاتا ہے نا زنگار، ٹھیک ہے، تو انہوں صاف کرنے لگے نا بڑی محنت کرنی پہنتی، کتنے نہ کتنے رہ جاتے دانا ہی کدا، پھر بھی چیک کر لو، میرا خیال ہے کہ کتنے نہ کتنے کام ہیگا جے۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہے نا اپنا عمران خان یہ اس وقت اس مارتے گئے نے۔ باقی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب پرویز لائی صاحب جا رہے ہیں وہاں پر ملاقات کرنے کے لیے۔ ابھی جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں تو میرا خیال وہ پہنچ گئے ہوں گے، پھر جس لیے وہ کہانی انہوں نے کوئی گلا باتیں کریں گے تو جو بات سامنے آئے گی وہ بتا دوں گا آپ کو۔ اب پرویز لائی جو ہیں وہ ایک ان کا مسلسل عمران خان کے ساتھ جڑے رہنا حیران کن امر ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے تو پرویز لائی ہویا جڑے یہ اپنا MWM والے وہ ہوئے، وہ جو ہے وحدت المسلمین والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور کیا کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل والے، عمران خان دے نال ہن تکر کیوں ہیں؟ یہ بات نا سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ گدڑ سنگی سلجھانے کے لیے میں نے سر پھر ادھر ادھر کوئی رابطے کیے، تو وہاں سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی ہے کہ جناب پرویز لائی جو ہے نا وہ مطلب کیا کہتے ہیں مکمل طلاق نہیں ہوئی، پائن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لے کہ وہ نوکری مکی نہیں، وہ سسپینڈ ہے، گیٹ نمبر 4 سے سسپینڈ ہے، وہ نوکری نہیں مکی ہے انہوں دی۔ لیکن اب پرویز لائی کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ جس حد تک آگے چلے گئے ہوئے ہیں وہ اس کو چھوڑ کر واپس نون لیگ کے اندر انٹری نہیں لبدی پئی، مریم اور نواز شریف نہیں پہ ماندے، لہٰذا اس بیچارے کو کی جائے ہوں۔ ایک ہی طریقہ راستہ ہے کہ وہ عمران خان دے نال جڑیا رہے اور کوشش کرے کہ اگلی مطلب جو الیکشن جب بھی ہو ادھر کھہ کھو کے کوئی موڈے نہ موڈا لا کے کوئی جناب عمران خان کی جھولی 'چ بہ کے تو پارلیمنٹ کسی طریقے سے پہنچ جائے، ویسے تو پہنچ نہیں سکتے نا، یہ حقیقی بات ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے، اس لیے وہ وہاں پر ہیں، تو نوکری نہیں نکلے پائیں، حیثیت کا جڑنا ان سسپینشن ہے گی، بہرحال یہ بات کنفرم کر لیں آپ۔ پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جو سیاست ہے پاکستان کی، اس کی جو شطرنج ہے اس کی بساط میں دن بدن جو ہے نئی سے نئی تبدیلیاں آتی ہیں، ہر کھلاڑی اپنے حساب سے چال چلتا ہے، مورا اگے پیچھے ہوندا ہے، کوئی فیلا چل رہا ہے، کوئی گھوڑا چل رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں پیادہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے توپ دے نال اگے ودن دی کوشش کر رہا ہے، کوئی وزیر جڑنا کتے بیٹھ کے کسے دے بادشاہ دے زور دے اتے کسے ہور دے اتے گھری پائی جا رہا ہے۔ اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ اس بساط میں ایک وزیر اعظم کے طور پر موجود تو ہیں پر استعمال مورے کے طور پہ ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ جن پیادوں کے اوپر، جن گھوڑیاں دے ہوتے، جن فیلیاں دے ہوتے، جن توپاں دے ہوتے پائیں جڑے نے وہ میدان جنگ اترے ہیں، سیاست کے کارزار میں ہیں، وہ سر ان میں سے آدھی فوج جو ہے نا وہ مردہ دل ہوئی ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کاکھ نہیں لبا،
مثلا میں پنجاب کی بات کرتا ہوں، پنجاب کے جو ان کے ارکان صوبائی اسمبلی تھے یا جو ان کے امیدوار ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، جنہوں نے آگے جا کے الیکشن لڑنا ہے، سر انہوں نے بیچارے نوں کھ نہیں لبا۔ پہلے پنجاب میں جتنی بھی ٹوٹی بھجی حکومت آئی، ادو بھی جو تھے اپنا 3-4 صرف لوگ جن میں کہ کیا کہتے ہیں نان الیکٹڈ لوگ زیادہ تھے، انہوں نے لوشے لوٹے 3 مہینے جو حمزہ شہباز کے تھے۔ اچھا اس کے بعد یہ جو فیڈرل میں گورنمنٹ ہے، یہاں پر بھی جو لوشے لوٹ رہے ہیں پائن وہ ایم این اے لوٹ رہے ہیں، جو ایم پی اے تھا، جو اس وقت بھی امیدوار ہے جنہیں اگے جا کے الیکشن لڑنا ہے۔ دیکھیں نا، اگر قومی جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس پر عمل ہوتا ہے یا آگے یہ اپیل میں جاتے ہیں، اگے پھر وہ کہتے ہیں کورٹ کہتی نہیں جی نہیں آئندے چلی ہے 90 دن کراؤ تے پہلے تو الیکشن میں پنجاب اسمبلی تو ہونا نا، ایم این اے تو الیکشن سیٹ چھڑ کے الیکشن نہیں نا لڑنا، ٹھیک ہے، یہ تو وہی لڑیں گے۔ تو انہوں بیچارے لبا ہی کچھ نہیں ہے، ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے ترلیاں دے اوپر کوئی غور ہی نہیں کر رہا۔ میں آپ سے عرض کروں، میرے ساتھ بہت سارے ارکان صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ مطلب اپنا دکھڑا پھول دینے کو، سر ساڈے کہن تے نہ تقرری نہ تبادلہ نہ کوئی جناب اتنے ڈیولپمنٹ فنڈ۔ ہمارے مد مقابل پی ٹی آئی کے لوگ جب تک اقتدار میں رہے ہیں انہوں نے بھلے لٹے انے با، پرویز بھائی نے بے تحاشا پیسے دے دیے اور وہ اسکیمیں ان کی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ جو اب آئی ہے حکومت، یعنی ظاہر ہے محسن نقوی صاحب اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ کہتے ہیں جناب انہوں دے دور بھی ایم این اے دے کہنے تبادلے ہو رہے ہیں، ساڈے کہنے تے کچھ بھی نہیں ہو رہا، ساڈی سندا ہی کوئی نہیں، ساڈے تے بھڑے حال نے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ دوہرا ہاتھ ہو رہا ہے۔ یہ ویسے ہاتھ جو ہے بڑا بنیادی ہے، لیکن یہ سیکنڈری پوزیشن رکھتا ہے۔ جو میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں وہ بات اس سے ڈفرینٹ ہے، مگر چونکہ نشانہ شہباز شریف ہے، اتو تھلیو ادھر ادھر ہر پاسے بھائی وہ کیا کہتے ہیں تنکے بجنے نے۔ اب ایک بڑا تنکا جو ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ تنکا یہ ہے سر کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب دونوں جو ہیں وہ ایک کیس کے اندر کیا کہتے ہیں باپ بیٹا بری ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایف آئی اے نے کیا تھا، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تھی، وہ کو پتہ نہیں مقصود چپڑا سیدھا رولا بڑا پائی رکھیا فواد چودھری انہوں نے، اس طرح کا وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا 8844 وہ والا پائے نا، 8864 کیس ہے گا جی، یعنی وہ اس میں کوئی سچ نہیں تھا۔ جتنے گواہ تھے ان سب نے کہا جی ہم نے پیسے جمع کرائے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پیسے دیے ہیں، لیکن ہم نے اس کے بدلے میں یہ چیز خریدی ہوئی ہے، ثبوت دے دیے، گل کوئی نہیں سی کی پیچھے، لہٰذا وہ چیزیں ثابت نہیں ہوئی اور دونوں بری ہو گئے۔ اسی کیس میں ان کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں سلمان شہباز صاحب اور ایک طاہر نقوی صاحب ہیں، وہ ان دونوں نے درخواست دی اور ایف آئی اے نے اپنی جو انویسٹیگیشن دی وہ ساتھ پیش کی۔ تو جو جج آئے ہیں نئے سینٹرل عدالت کے، اسپیشل سینٹرل عدالت کے، وہ سر انہوں نے وہ جڑی ایف آئی اے دی انویسٹیگیشن اور ریکمنڈیشن تھی نا وہ چک کے برا سٹی، انہوں نے کہا چلو نسویلا ہے، میں نہیں مانتا اس گل، یہ غلط ہے۔ آپ سلمان شہباز سے کہیں گے 4 مارچ کو بطور ملزم پیش ہو۔ اب پرائم منسٹر کا بیٹا جس کے اوپر کیا کہتے ہیں ایک منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور جس کے اوپر شہباز شریف صاحب بینک کر رہے ہیں، سارے لاہور دے گل پھیلی پئی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں، ان کا سیاست میں اب کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ سلمان شہباز جو ہیں وہ کریں گے سیاست۔ سلمان شہباز بہت اچھی پیس کے اوپر پائن چوکے چھکے مار دے، بولنگ بھی بڑی اچھی کر دے ہے، عمران خان چنگا تو ہوندے نے پھڑ کے، لہٰذا ان میں پاور جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ وہ اب آگے اپنے باپ کی جو سیاسی میراث ہے نا اس کو وہ آگے لے کے چلیں گے۔ مینیجر بھی بہت اچھے ہیں، یہ ساری ان کے بارے میں گفتگو لوگ کرتے ہیں۔ ابھی تو ظاہر ہے وہ سیاست میں پراپر ان ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ ایک دو ماڑی موٹیاں وارداتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن ابھی کوئی بات اتنی آگے بڑھی نہیں ان کی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ سیاست وہ کریں گے۔ انہوں بھائی نشانہ بنا لیا کہ نہیں کاکا تینوں نہیں جان دینا۔ لہٰذا اب میں آپ سے عرض کروں کہ جہاں پر کچھ اہم لوگ اہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا بڑیاں بیٹھکوں میں بند کمروں کے اندر، وہاں پر یہ فیصلہ ہوا ہے ذرائع کے مطابق کہ جناب شہباز شریف کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں دینا پائے، کیس دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ اگر سلمان کا کیس کھلے گا تو سر شہباز دا بھی کھل سکتا ہے، حمزہ دا بھی کھل سکتا ہے، ایک درخواست یہ بھی آ سکتی کسی کی طرف سے تو وہ کیس بھی کھل سکتا ہے۔ تو ایک یعنی کھل کھیڑنے کا موقع نہیں پائن ملے گا، آپ کے اوپر چیک رہے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری پریشانی آئی کیوں ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ جناب نواز شریف عمران خان محبتیں ود گئی ہیں؟ نہیں،
इमरान खान मोहब्बत कोई नहीं बदी, ये बात ध्यान में रखिएगा। इनके ऊपर चेक या इनके ऊपर जो प्रॉब्लम है उसकी वजह फिर साग डारे पाए। 2017 16-17 में भी साग डार साहब थे जिनकी वजह से सारी किलकलाहट पई सी। मामला क्या था? अच्छा, उसमें डार साहब गलत बात नहीं कहते फ्रैंकली, वो ये था कि जनाब आपके जो वो अखराजात जो कि यानी क्या कहते हैं उस दिफा की मद में नहीं आते, जो इस यानी नॉन कॉम्बैट अखराजात है उसमें भैन कटौती करो। ऐ कि तुसी हर DH प्लाट ले जा रहे हो, ठीक है, इस पे कटौती करे थोड़ा सा, यानी जो पेंशन है वो तो भाएं अपने खाते पाओ ना, वो भी साढ़े खाते पाई है। इस तरह की चीज़ें थी जो डार साहब कहते थे, उसे भाएं किल पाई सी। अच्छा, उस वक्त तो IMF हम पे नहीं था, नवाज शरीफ ने ज़ाहिर है IMF से जान छुड़वा ली थी। पाकिस्तान एक यानी 130 रफ्तार के नाल मोटरवे तड़ातड़ तरक्की करता जा रही थी, मैशत बेहतरी की तरफ जा रही थी। लेकिन अब IMF है और IMF जो है उन्हें कहा कि भाई ने 15% तुसी थले लैके आओ कोई शामा, और डिफेंस उनका मेन जो टारगेट है उस पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एग्री भी कर चुके हुए हैं। तो भाई चीज़ां जड़ियाँ ना वो इस पासे जा रही ने। देखने वाले, सोचने वाले जो क्या कहते हैं वाकफाने हाल हैं, उनका ये कहना है कि एक बारी फिर डार साहब जो है पहले बड़े भरा लैके बैठे, हूँ छोटे भरा लैके बैठणगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये चीज़ें सियासत के अंदर चलती रहती हैं, प्रेशर्स आते हैं और प्रेशर्स को बर्दाश्त करना और उसके अंदर से रास्ता निकालना, यही सियासतदान का काम होता है। 2+2=4 वाली कहानी होंगी कितने भी नहीं। अगर 2+2=4 वाली कहानी हो तो सर फिर सियासत में और मैथमेटिक्स में कोई बहुत फ़र्क तो ना रह गया। सियासत जो होती है उसमें 2 कदम आगे, 1.5 कदम इधर, 2.5 चाल इधरों, ठीक है, एक प्यादा सीधा टुरेगा तो घोड़ा जड़ा वो किसी और पास टुर पेगा। तो चीज़ें जो हैं वो ज़रा डिफरेंट जो है वो पोजीशन में जाती हैं। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस मामले के साथ कैसे क्या कहते हैं निपटते हैं। और जो मेरे पास इतलात थी उसके मुताबिक तो ऐसा ही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि अगर शहबाज शरीफ साहब का केस दोबारा हुण ना खुलिया हफ्ते नूं, 10 नूं, महीने नूं, ठीक है, कोई इस पासे मूवमेंट हुई तो समझ लेना कि जो मुझे ज़राए ने बताया और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें जान मौजूद है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं दमखम है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप भी कमेंट ज़रूर करें, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते अगले व्लॉग में।